الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن آج کے اس درس میں اسی حدیث سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم لوگ ٹریول زون کے ذریعے سے حج بیت اللہ پہ آئے ہوئے ہیں. گویا ہم لوگ اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں نے مکۃ المکرمہ میں ایک عمرہ کر لیا ہے. پھر اس کے بعد مدینہ ہماری تشریف آوری ہوئی ہے، مدینہ ہم آئے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد ایک عمرہ کرنے کا پھر ہمیں موقع ملے گا الحمدللہ. ابھی ہم مدینہ میں ہیں. مدینہ سے متعلق تھوڑی سی باتیں یاد رکھ لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو آباد کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیا. پھر آپ مدینہ تشریف لائے. یہاں کے لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا. یہاں کے لوگوں نے جیسی تعظیم و تکریم آپ کی ویسی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد جو لوگ ایمان کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ کے انصاریوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ اتنا زبردست برتاؤ کیا کہ جس کی نظیر اور تاریخ دنیا میں نہیں ملتی ہے. یہ مدینہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا اسلامی ماحول میں. ویسے مدینہ شہر تو پہلے تھا، اس کا نام تھا یثرب. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے مدینہ کا نام رکھا، یثرب کا نام رکھا مدینہ. مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے قباء کی مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. چند روز وہاں انہوں نے قیام کیا تھا، جس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جس میں ہم زیارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے اور 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، گویا وہ آدمی عمرہ کا ثواب حاصل کر لیتا. الحمدللہ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. الہٰ اگر آپ جانا چاہیں تو روزانہ جا سکتے ہیں، آپ کا اپنا اختیار ہے. گویا مدینہ میں رہتے ہوئے آپ عمرہ کا ثواب روزانہ حاصل کر سکتے ہیں. رہا مدینہ کا معاملہ، مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آباد کردہ ایک شہر مدینہ کے نام سے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ جس طرح بابا خلیل اللہ کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے تو نے مکۃ المکرمہ کو حرم بنا دیا، اسی طریقے سے ہمارے لیے مدینہ کو حرم بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور مدینہ کو بھی حرم بنا دی. اس لیے آپ کہتے ہیں حرمین شریفین، دونوں حرم، مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ حرمین شریفین ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں 10 سال تک بحیات رہے. 10 سال رہے. 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لی. جس طرح ہر انسان کی روح نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جا ملے. اللہ بالرفیق الاعلیٰ، انہوں نے اخیر وقت میں جو کلمات اپنی زبان سے نکالے تھے، اللہ تیری رفاقت اعلیٰ بلند درجے میں مجھے پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا تھا، آپ کو وہاں پہنچا دیا. اس 10 سالہ دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اتنا بڑا کارنامہ اس سے پہلے کوئی نہیں دے سکا، انجام دے سکا، نہ آپ کے بعد کوئی انجام دے سکتا ہے. صرف 10 سالہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ در علاقہ میں اسلام کی تعلیم کو پہنچا دیا تھا. پھر صحابہ کرام نے آپ کی تعلیمات کو لیا اور ڈگر ڈگر نگر نگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تعلیمات کو پھیلا دیا. اس مدینہ سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں کسی جگہ پر مرنے کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صراحت نہیں ہے
لیکن مدینہ سے متعلق ہے. اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرنا چاہے گا یا اللہ میری موت مدینہ میں دے دے تو اسے موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول کی شہر میں موت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کی یہ دونوں دعا قبول فرما لی. انہیں شہادت کی موت بھی واقع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات پائے, اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کمرے میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے الحمدللہ. مدینہ مسجد نبی میں عام طور سے بیان کیا جاتا ہے ایک وقت کی نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے, لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی مسجد نبی میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے مسجد حرام کے علاوہ 1000 وقت کی نماز کا ثواب اسے ملتا ہے. بہرحال تو مسجد نبی میں یہ ثواب ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فرمان, کیا فرمان ہے اسے یاد رکھیے گا کہ ان للہ ملائکۃ یبلغون عن امتی السلام, ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام. اللہ نے پوری دنیا میں میرے لیے فرشتوں کو پھیلا دیا ہے, جہاں جہاں لوگ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے براہ راست مجھے سنا دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. وہ سلام آپ نے کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب بھی ملتا ہے, وہ ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. اس لیے جو کہتے ہیں میرا سلام اللہ کے نبی کے بارگاہ پہنچا دیجیے گا, یہ ہماری جانب سے باسی سلام پہنچتا ہے. اگر ہم نے دنیا کسی خطہ میں سلام پڑھا, ابھی ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی سنگ سنگ ہماری جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پہنچ گیا. تاہم مسجد نبی میں ہم آئے ہیں تو مسجد نبی میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اب سلام پڑھیے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ کر لیا کافی ہے, اگر موقع ملتا ہے تو بار بار جا سکتے, کوئی ممانعت نہیں ہے. وہاں پر جا کے اس لفظ کے ساتھ اب سلام کر سکتے ہیں جس لفظ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کیا ہے. کیا سلام تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. چھوٹا سا جملہ ہے, اکثر و بیشتر کو یاد ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, درود ہو سلام ہو اے رسول, اے اللہ کے رسول آپ پر. تو یہ آپ دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گزرتے ہیں تو ایک جالی نظر آئی, پہلے اس میں کچھ نہیں ہے, پھر آخر میں ایک جالی نظر آئے گی اس میں بھی کچھ نہیں ہے, بیچ میں ایک جالی ہے جس میں 3 سوراخ ہے, ایک بڑا سوراخ ہے, ایک اس سے چھوٹا سوراخ ہے, اس سے چھوٹا سوراخ ہے. تو بڑا سوراخ میں لکھا ہوا محمد الرسول اللہ. جب اس سوراخ کی جانب آپ ہوتے ہیں, چاہے آپ کو اس طرح ادھر دیکھنے کا موقع ملے یا سیدھا گزرنے کا موقع ملے, دونوں صورت میں وہاں پہنچ کر آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور آگے بڑھیں گے تو کیا السلام علیک, وہاں پر بھی صلاۃ کا لفظ نہیں ہے, السلام علیک یا ابا بکر, یا اگر کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ پر سلامتی ہو. اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو تیسرے سوراخ کی جانب رخ کرتے ہو آپ کہیں گے السلام علیک یا عمر, اے عمر آپ پر سلامتی ہو. یہ کہہ سکتے ہیں السلام علیک یا خلیفت رسول اللہ, رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ عمر ابن خطاب آپ پر سلامتی ہے. یہ ہے سلام پڑھنے کا طریقہ. وہاں چلا کے نہیں پڑھ سکتے, جھوم جھوم کے نہیں پڑھ سکتے, اور زور سے آواز نہیں کر سکتے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزریے اور سلام پڑھتے ہوئے باہر نکل جائیے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھلایا ہے. ہمیں طریقہ رسول اللہ کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یاد رکھیے گا عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور طریقہ صرف رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. ہماری بات مان لیا, ان کی بات مان لیا, کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر کسی کی بات مانی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جا سکتی ہے. تو آپ نے طریقہ سکھلایا. اب آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی قبر شریف کے پاس انسان گزرتا ہوا
بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بھیڑ اور ازدحام کا دور ہے، گزرتا رہتا آدمی باتیں بھی کرتا ہے، ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ادب و احترام کا خاص خیال کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، مکہ میں ادب و احترام اتنا زیادہ نہیں ہے، مدینہ میں خاص ادب و احترام چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ گویا ایک طریقے سے سارا رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر آ کر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایسے انسان کے اعمال کے برباد ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ لڑنا ہے، نہ بھیڑنا ہے، نہ چلا چلی کرنا ہے، نہ زور سے کچھ کرنا ہے۔ ہاں رہا دعا کرنے کا معاملہ، تو دعا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا چاہیے۔ ہم ادھر گھوم کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعا کرتے ہیں، یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ادھر گھوم کے دعا کیا ہے، ہمیں ادھر ہی گھوم کے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا سلام پڑھنے کا طریقہ۔ ایک دوسری چیز بڑی اہم ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنی امت کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و ممبری، میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، جنت کے حصہ میں سے ایک حصہ ہے۔ اب اس حدیث کی جتنی تشریح کرتے چلے آئیے، گویا آپ جتنا دیر اس حصے میں موجود ہے گویا آپ جنت میں موجود ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس جگہ کرنا کیا ہے؟ اس جگہ کرنا کیا ہے؟ اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص عمل کرنے کو کہا نہیں ہے، صرف یہ کہا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جس کو جتنا موقع مل جاتا ہے وہ جنت کے باغ میں اپنی جگہ پاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مسجد ہو، کسی مسجد میں جانے سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں تو ریاض الجنہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اصرار الہا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طریقہ رسول اللہ کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ موقع مل جاتا ہے تو الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں آپ کے سر پہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عبادت سے دوسروں کو محروم نہ کیجیے۔ جس طرح آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور آپ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ریاض الجنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی لوگ ہیں، ان کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اب ہل کے جگہ بیٹھے رہیں گے، دوسرے کو دقت و تکلیف ہو جائے گی۔ اگر پولیس کا عملہ آپ کو ہٹاتے ہیں تو آپ کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہٹاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے بھائی بہن کے لیے موقع بھی ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی موقع بھی ہے، ان کو موقع فراہم کیا جائے۔ بہرحال تم آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز کس نیت سے پڑھیں گے؟ نماز کی نیت صرف اللہ ہی کی ہوگی، نماز میں طریقہ رسول اللہ ہی کا ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پڑھ رہے ہیں تو نیت کچھ اور کر لیں گے، جیسے کہتے ہیں سنت واسطے رسول اللہ کے، اس طرح کی جملے سنے گئے ہیں نیت کے طور پر۔ یاد رکھیے گا، سنت ہو کہ نفل ہو کہ واجب ہو کہ فرض ہو، کوئی بھی نماز ہے، کوئی بھی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے تو طریقہ رسول اللہ کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارا کوئی بھی عمل جو اسلام کا عمل ہے ہم کریں گے، ان سارے عملوں کا ثواب مجموعی طور سے ہم لوگ کو الگ الگ ملتا ہے، وہ مجموعی طور سے پورا کا پورا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا، ہمیں راستہ بتلایا۔ اس لیے ریاض الجنہ میں جانے کے کچھ آداب، ابھی آپ سوچیں گے کہ اس کیا آداب ہے؟ اب کسی جانب سے داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلے یہ معاملہ تھا، کوئی بھی کسی طرف سے داخل ہوا، لائن میں لگا، کچھ دیری ہوئی، تاخیر ہوئی، پہنچ جاتے تھے۔ اب اس کے لیے باضابطہ بڑا اہتمام کیا گیا ہے، وقت سے پہلے آپ کو نکلنا بھی پڑ سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ بڑا گھوم کر کے آپ کو آنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو اس مناسبت سے اگر آپ کو وقت ملا، الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ٹریول زون کے ذریعے سے آپ کے لیے ریاض الجنہ میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے جو ٹائم لینے کی اور وقت لینے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ٹائم ملا ہے مردوں کے لیے 11:30 بجے دن، عورتوں کے لیے 8:30 بجے صبح۔ تو عورتوں کے لیے اس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے کہ عورتوں کے لیے محترمہ ثنا باجی، بھابھی کو کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، باجی ہم کہیں گے، بہن کہیں گے، ان کے ساتھ میں آپ سب جائیں گی
اور اس طرح سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے وہاں پہنچ کے نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرنا ہوگا اب دعا کر لیجیے گا۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ 11 بجے کا آپ کا ٹائم دیا گیا ہے، 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، تو 10:30 سے 11:45 کے بیچ میں آپ کو نکل جانا ہوگا۔ لوگ مدینے میں جیسے مکے میں بھی آنا پابندی ہے، پر مدینے میں کیا ہے پورے علاقے سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، یہ اگر راستہ بند ہو گیا تو ہم نہیں پہنچ پائیں، ہم لوگ کو اس طرف جانا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیں 10 بجے ہی چلے مسجد میں بیٹھے رہے سامنے، پھر وہاں سے وہاں نکل جائیں۔ تو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ہمیں اپنا وقت کا خاص خیال کرنا چاہیے، بار بار نہیں بولنے کھچارن مارا جائے کہ اب آ جائیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چونکہ گروپ میں آپ کو پرمیشن ملا ہے 11:30 بجے کا، آپ چھوٹ جائیں گے تو اب چھوٹ جائیں گے، پھر آپ کو موقع ملے نہیں ملے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب گروپ کا حال ہے تو گروپ کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ گروپ لیڈر جو آپ کو وقت بتائیں گے، جس وقت بتائیں گے، جس طرح لے جانا چاہیں گے اس طرح آپ جانے کی تیاری کیجیے گا۔ وہاں پہنچ کر بہت ہی خضوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو جمعہ کو خطبہ سننے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع بھی مل جائے، الحمدللہ یہ بڑی بات ہے۔ کسی کو تھوڑا سا وقت ملے گا، اگر آپ 11:30 بجے پہنچ جاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کم سے کم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تو آپ کو وہاں رہنے کا موقع مل جائے گا، یہ خوش نصیبی کی بات ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کوئی زیادہ تو وہ وقت بتائیں گے۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ جو ہمارا ٹریول زون کا جو سربراہ ہے، لیڈر ہے، وہ آپ کو وقت بتائیں گے کس وقت نکلنا ہے، کیونکہ سب طرف سے لوگ آتے ہیں، راستہ اگر بند ہو گیا اور کسی جگہ پھنس گئے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہنچ نہیں سکیں گے، تو نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ ہمارے جو رہبر ہوں گے ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے وہ اگر وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ 10 بجے 10:15 بجے نکل چلیے تو وقت کی پابندی کا خاص خیال کیجیے گا۔ فجر بعد سے نہانے دھونے میں لگ جائیے گا، جو جمعہ کا نہانا دھونا ہوتا ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کھا کے تیاری پورے طور سے نکلیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیجیے۔ پھر اس کے علاوہ جب موقع ملا، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے، اور جو صورتحال ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آج کے پروگرام اسی پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ہمارا ایک مہمان آنے والے ہیں۔ ابھی امین اصغر بھائی نے ان سے رابطہ کیا، میرے دوست ہیں جو مسجد نبوی میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، سعودیہ حکومت کی جانب سے اردو کا ترجمہ کرنے اور اس کا معنی مطلب سمجھانے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ باب سلام سے داخل ہوئیے گا اور باب جبریل 41 نمبر گیٹ پہ نکلیے گا، اسی پہ دیکھیں گے لال رومال پہنے ہوئے ایک تھوڑا شارٹ ہٹ کے ہے، وہ اکثر و بیشتر کسی سے بات کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے دعوت و تبلیغ کرنا۔ اب ان سے جو مسئلہ پوچھنا چاہیں گے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی فتویٰ پوچھنا چاہے فتویٰ پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے الحمدللہ امین بھائی نے ان کو دعوت دیا ہے، کل وہ کھانے پہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، اور اس کے بعد ان کا مختصر بیان بھی ہوگا، اور آپ حضرات، آپ بہنیں اور خواتین اور حضرات ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن ہم کو 2 دن ملے گا، انشاءاللہ پورا حج کا تربیتی عملی شکل میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔